السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہجرت نبوی کے بارے میں۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار کی جھنکاریں سنائی دیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ امن کی جگہ تھی، اس لیے وہاں کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ اکثر صحابہ کرام مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، مشورے پیش کیے۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، وطن سے نکال دیا جائے۔ تیسرے نے کہا ابو جاہل کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع مل کر ایک ساتھ تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ بیوز جب یہ کابینہ بیٹھی تو اس میں 10 لوگ تھے اور شیطان جو ہے وہ نجد کا شیخ بن کے وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں آپ کے اس کابینہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی رائے دیتا تو یہ ان کی رائے کو نامنظور کرتا، یہ کہتا کہ یہ رائے جو ہے یہ ناقص ہے۔ لیکن ابو جہل نے جب یہ رائے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص چنا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خون کر دے، تو تب اس نے کہا یہ رائے مستند ہے، اور اس رائے پر اتفاق ہو گیا کہ آل ہاشم اس طرح خون کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ لے سکیں گے۔ آل کا مطلب اولاد ہے اور ہاشم کا مطلب ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص ایسے پیدا ہوئے، ایک آدمی ایسے پیدا ہوئے جن کو ہاشم کا لقب دیا گیا۔ ہاشم انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کا لفظی مطلب ہے توڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ذمہ داری تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی ضروریات کا پورا کرنا۔ اس طرح عبد المطلب نے بھی یہ نوکری، یہ ڈیوٹی نبھائی، اور ابو طالب نے بھی نبھائی، اور ان سے پہلے ہاشم نے، عبد مناف نے بھی نبھائی۔ تو ہاشم جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کے حاجیوں کو کھلائے، اس لیے انہیں ہاشم مطلب توڑنے والا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل ہاشم کہا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ تنازع رکھا ہوا تھا۔ تو اس کی شیطان کی ورگلانے پر اور ابو جہل کے کہنے پر یہ رائے جو ہے وہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ جو ہے وہ جھٹپٹے سے، مطلب یہ مغرب کے وقت سے ہی وہ پہنچ گئے تاکہ ہم جو ہے نا اپنا یہ کام، یہ فریضہ سر انجام دے سکیں۔ ان ظالموں کو یہ ذرا بھر بھی خیال نہ آیا کہ وہ نبی آخر الزماں جن کی خاطر یہ کائنات تشکیل پائی کہ وہ ان کے ساتھ کچھ برا کرنے جا رہے ہیں۔ اہل عرب، یہ عرب کے لوگ جو ہے نا مکانہ زنانہ مکان کے اندر گھسنا انتہائی معیوب سمجھتے تھے۔ عرب کا مطلب، لفظی مطلب اس کا ہے ویران، سنسان جگہ جہاں پانی نہ لگتا ہو، بے آب و گیا، یا فصلیں نہ ہوتی ہوں۔ یہ لوگ بڑے اپنے اصولوں کے پابند تھے، تو زنانہ مکان میں یہ نہ گھسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہر ہی انتظار کرتے رہے۔